الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال کا چوتھا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور تمہیں حکم دیا کہ خالص اللہ کی بندگی کرے۔ دین اسلام میں اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اخلاص کہتے ہیں اسی کو جس میں کوئی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ خرد و نویش کھانے پینے کی چیزوں میں اگر کوئی ملاوٹ ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ حکومتیں اس بات کی بھرپور کوشش کرتی ہیں کہ عوام کے کھانے پینے چیزوں کا بہت زیادہ نگرانی کریں۔ اس میں تھوڑی سی ملاوٹ، اس میں کوئی چیز غلط چیزیں اگر شامل ہو جائے تو ساری عوام الناس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جب کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے تو آج انسانوں کے اجسام جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دین و ایمان میں اگر کوئی چیز مل جاتی ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے تو وہ دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے دین میں اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بار بار اخلاص کی طرف توجہ دلایا گیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے بندگی کریں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے خاطر، کسی اور کو رضا کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور مقصد سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی عبادت نہیں کہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاص کے معاملے میں ہمارے معاملات، عقائد کے معاملے میں ہمارا کیا معاملہ ہے۔ ہمارا عقیدہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ سب سے بنیادی چیز جو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہے عقیدہ۔ عقیدے میں اگر کہیں ملاوٹ ہوتی ہے تو اس کے پورے اعمال جو ہے نا ضائع ہو جائیں گے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری اساس ہے جس پر دین اسلام قائم ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہنے کے بعد ہم کسی اور کی غلامی، کسی اور کی بندگی اختیار نہیں کر سکتے۔ خالص عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پالنہار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا دستگیر ہے، ہاتھ پکڑ کے نکالنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی دستگیر نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نوازنے والا نہیں ہے۔ اللہ خود بندہ نواز ہے، اللہ خود نوازنے والا ہے، اللہ خود جو ہے نا تمہارے مصیبتوں سے نکالنے والا ہے۔ اللہ کے لیے جو تعظیم کے چیزیں ہیں، کلمات ہیں، وہ کسی اور کے لیے سزاوار نہیں ہیں۔ جو چیزیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں وہ کسی اور کو کی طرف منسوب کرنا ایک معنوں میں دین میں کہا گیا ہے کہ وہ شرک ہے۔ تعظیم کے معاملے کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے ایسے حرکات و سکنات بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق کہا ہے اور کہا ہے کہ انسان کے لیے سب سے تعظیم اور اکرام کا جو معاملہ ہے وہ اس کا خدا ہے۔ اس کے خدا کے آگے خاص کر مومن جو ایمان لائے ہیں خدا کے علاوہ اور کہیں اپنی پیشانی کو نہ ٹکائے۔ یہ تعظیم ہے خدا کی، کسی اور کے آگے پیشانی کو جھکانے کا حکم نہیں ہے۔
اللہ کے آگے اس کے علاوہ اور تم جو ہے نا کسی اور جگہ اپنی پیشانی کو ٹکاتے ہو، جھکاتے ہو، عاجزی انکساری سے کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم کے معاملے میں کسی اور کو تم جو ہے نا شریک کرتے ہو۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ تمہارے ماں باپ جو تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، ان کی وجہ سے تم پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی تمہیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کی خدمت کیا جائے، ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکایا جائے، اپنے کندھوں کو ان کے آگے سامنے اکڑ کر نہ چلے، جھکایا جائے، لیکن اتنا نہ جھکایا جائے کہ جو رکوع کے برابر ہو جائے، اتنا نہ جھکایا جائے کہ تم سجدہ کر بیٹھو۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ ہو، نہ ہی ماں باپ کے آگے ہے، نہ ہی پیر و مرید کے آگے ہے، نہ مزار کے آگے ہے، نہ کسی اور بزرگ کے آگے ہے، نہ مرید کے آگے ہے، نہ امیر کے آگے ہے، نہ استاد کے آگے، سوائے خدا کے، نہ اولیاء اللہ کے، نہ ولی کے، نہ جو ہے نا انبیاء اکرام کے آگے، سوائے خدا کے اور کسی کے آگے کسی کی تکریم آپ کو کرنا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ عزت و تکریم کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ یہ تکریم، یہ عزت، تعظیم اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کو اس میں شریک کرتے ہیں تو ایک معنوں میں تم نے شرک کیا۔ اللہ سے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے آگے گڑگڑائے، اللہ کے آگے اپنی محتاجی کو پیش کریں، کسی اور کے آگے مانگنا، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی اور کے آگے محتاجی کو پیش کرنا، کسی اور کے آگے اپنے آپ کو سر ڈال دینا، اسی کو جو ہے نا ہمارے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، کسی سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، کسی اور کو اپنے آپ اپنے فیوچر کا بنانے اور بگاڑنے کا حقدار سمجھنا، کسی اور کے متعلق سمجھنا کہ یہ مجھے جو ہے نا میری اپنی نیا کو پار کرے گا، یہ تمام چیزیں کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو اسلام میں آنے کے بعد ہے، پیور خالص اللہ کے لیے کہا گیا ہے کہ توحید کے معنی یہ ہے کہ خالص اللہ کو مانے۔ عبادات کا معاملہ الگ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہو گیا۔ عبادات کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف تم اللہ کی بندگی کرے، نہ تم شیطان کی بندگی کرے، نہ نفس کی بندگی کرے، نہ تمہارے اپنے آبا و اجداد کی بندگی کرے، نہ تمہارے قوم کی بندگی کرے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو شرک کرتا ہے۔ دکھاوا مطلب ریاکاری سے شامل ہو گئی، لوگ مجھے جو ہے نا معزز سمجھے، کسی اور کو بتانے کے لیے، کسی اور کوئی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ جو شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو شخص دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو شخص دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ہم کو دکھانا ہے تو صرف اور صرف راضی کرنا ہے، دکھانا ہے، تمام چیزیں خدا کے لیے کرنا ہے، خدا کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے ہمیں تمام اعمال سے کو سزاوار نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو راضی کرنا نہیں ہے۔ یہ خرافات، یہ بدعات کے بہت ساری چیزیں زندگی میں ہماری اتنا شامل ہو چکے ہیں، جس طرح سے دودھ میں پانی شامل کیا جا سکتا ہے، بلکہ بعض علاقوں کا معاملہ یہ ہے تو خود پانی کے اندر دودھ کا معاملہ ہے۔ خرافات و بدعات اتنے زیادہ ہیں کہ اصل دن وہاں سے غائب ہو چکا ہے۔ چاہے خوشی غم کے معاملے کے مراسم کو لیجئے، چاہے جو ہے نا لین دین کے معاملات کو لیجئے، چاہے جو ہے نا عبادات کے معاملات کو لیجئے، چاہے تسبیح و تحلیل کے معاملات کو لیجئے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو گم کر دیا گیا ہے، بہت سارے چیزوں کو جو ہے نا ابھار دیا گیا ہے۔ ملاوٹ، دھوکہ دہی، معاملات میں سچائی اختیار کرنا، یہ تمام چیزوں نے اسلام کو واضح انداز سے کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو آپ جاتے ہوئے جو ہے نا کسی بوری میں ایک غلے کی ایک بوری تھی جس میں آپ نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے اندر سے جو چیز نکالی وہ چیز کچی تھی، اور اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، اوپر چیزیں سکی ہیں اور اندر کچی۔ تو شخص نے کہا کہ رات میں بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اندر چیزیں کچی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو باہر کرو، جو شخص دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں، جو شخص ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ تو عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وما امیر الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے، تم اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کام کرو گے تو یقیناً جو ہے نا تمہاری کامیابی ہے۔ اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اخلاص سے زندگی کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو آدمی گناہ کو چھوڑتا ہے خدا کے لیے، برائی کو چھوڑتا ہے خدا کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، برائی اس لیے چھوڑتا ہے کہ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، برائی اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ میرے اولاد کو پسند نہیں ہے، برائی اس لیے چھوڑتا ہے کہ معاشرے میں کیا کہا جاؤں گا، برائی اس لیے چھوڑتا ہے کہ جو ہے نا میری عزت ختم ہو جائے گی۔ یہ ان مقاصد کے لیے برائی کو چھوڑنا یا ان مقاصد کے لیے کوئی نیک کام کرنا، یہ خالص بندگی نہیں ہے۔ خالص بندگی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیے جائے، ہر کام اللہ کے لیے۔ ایک نوجوان یوٹیوب پہ ہے، ایک نوجوان سیل فون پہ ہے، اگر کوئی یہ غلط چیز دیکھنے سے پرہیز کرتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو یہ دراصل تقویٰ ہے۔ معاشرے سے اگر اس کو ڈر ہوگا لوگ کیا کہیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، تو لوگوں سے دور جب ہوگا تو اختیار کرے گا۔ گھر کا ڈر ہوگا تو گھر سے باہر ہوگا، دن کا اگر خوف ہوگا تو رات میں اختیار کرے گا۔ اسی طرح سے کاروباری آدمی کبھی بھی جو ہے نا جب خالص وہ اللہ کے لیے بندگی کرتا ہے تو کبھی بھی جو ہے نا اس کا ہاتھ جھکاؤ کی طرف جائے گا، کبھی بھی وہ ڈنڈی نہیں مارے گا، کبھی بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کرے گا، کبھی بھی وہم و گمان میں بھی یہ نہ ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ بدنیتی کر سکتا ہے، کسی کا مال ہڑپ سکتا ہے۔ وہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، سامنے والا گاہک معصوم بھی ہے تو وہ اپنے طرف سے پوری طرح سے اللہ کے لیے اگر وہ بندگی کر رہا ہے تو وہ اس کا مال اس کو عطا کر دے گا۔ جو قیمت لے رہا ہے اس کی بھرپور چیزیں اس کو عطا کرے گا۔ نئے نئے اسکیمات بنا کر جو ہے نا لوگوں کا مال ہڑپنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ تمام چیزیں خالص جب بندگی اللہ کے لیے کرتا ہے تو انسان بہت ساری خوبیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ وہ خوبی ہے تقوی والی خوبی جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ کوئی آدمی اپنا عقیدہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنی عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے سائے کے قریب ہوگا۔ عرش کے سائے کے نیچے جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے اس میں سے ایک بتایا گیا ہے، ایک شخص وہ ہوگا جو اپنا مال سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے گا لیکن بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوگا، وہ محض خدا کی رضا کے لیے خرچ کرے گا۔ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے۔ تو جی سامعین، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اگر تمہیں حکم دیا ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر عمل ہم اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے نقشوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔